3 درجات پڑوسیوں کے رکھے گئے ہیں۔ سب سے پہلے درجے والا وہ پڑوسی جو آپ کا رشتہ دار بھی ہو، مسلمان بھی ہو، اور آپ کے ساتھ اس کا گھر ہو، اس کو زیادہ اہمیت دو۔ اس کو تکلیف پہنچاؤ گے تو زیادہ گناہ ملے گا۔ دوسرا پڑوسی جو رشتہ دار تو نہ ہو لیکن مسلمان ہو اور آپ کے ساتھ رہتا، اس کا بھی خیال کرنے کا کہا گیا ہے۔ اور تیسرا وہ پڑوسی جو کافر ہو لیکن آپ کی دیوار کے ساتھ رہتا ہو، تو اس کے حقوق کا بھی خیال رکھنا آپ پر ضرور، اگرچہ وہ کافر ہے لیکن آپ کا پڑوسی ہے، تو اس کے پڑوسی ہونے کے اعتبار سے اس کا خیال رکھنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ جب ایک پڑوسی کو اتنے اختیارات دیے ہوئے ہیں، اتنی مراعات دی ہوئی ہے ہمارے دین کے اندر، تو ایک عام آدمی جو دوسری جگہ کا ہو، ایک مسلمان ہو، تو اس کے لیے کتنی چیزیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ڈر تھا کہ جس طریقے سے پڑوسی کے حقوق نازل ہو رہے ہیں، اللہ رب العزت یہ احکام بھی نازل فرما دیں گے کہ ان کا وراثت میں بھی حصہ ہو۔ جتنی زیادہ تاکید سے ان کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں، تو مجھے ڈر تھا کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو وراثت میں بھی حقدار بنا دیا جائے۔ آج ہم نے اپنے پڑوسیوں کو بھلا دیا، اسی وجہ سے یہ تعصبیت پیدا ہوتی جا رہی ہے کہ ہم اکیلے تنہا رہنے کو پسند کرنے لگے، اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اپنی ہمدردی میں، اپنی خوشی میں کسی کو شریک نہیں کرتے، کسی کے غم میں شریک نہیں ہوتے۔ وہ آہستہ آہستہ یہ چیز نکلتے نکلتے اب لسانیت تک پہنچ چکی ہے، پھر قومیت تک پہنچ چکی ہے، پھر علاقوں تک پہنچ چکی ہے۔ یہ فلاں علاقے کا ہے، میں فلاں علاقے کا، یہ فلاں زبان والا ہے، میں فلاں زبان والا ہوں۔ اس اعتبار سے پھر ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرنے لگے، یہاں تک کہ بعض دفعہ رشتے بھی نہیں کیے جاتے۔ یہ تو دوسری زبان کا ہے، اس کے ساتھ رشتہ کیسے کریں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں مناسب اور دیندار رشتہ نظر آ جائے تو پھر دیر نہ کرنا، اپنی بیٹی دیکھو۔ وہاں یہ نہیں کہا گیا کہ اپنی زبان دیکھتے رہنا، اپنی قومیت دیکھتے رہنا، مناسب رشتہ نظر آ جائے تو فوراً شادی۔ آج ہم اس کو محدود کرتے جا رہے ہیں، محدود کرتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہماری بڑی زمین بھی ہمارے لیے تنگ ہوتی جا رہی ہے۔ فلاں علاقے والے ہیں، اس کو یہاں سے نکال دو، یہ اپنے علاقے میں رہے گا، یہاں اس کے لیے جگہ نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پڑوسی کے حقوق اس طریقے سے بتائے ہیں کہ ایک شخص، ایک صحابی آتا ہے اور عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، میرا پڑوسی مجھے بہت اذیت پہنچاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ جاؤ مدینے میں اعلان کرو، جاؤ گلی کوچوں میں اعلان کرو جا کر کہ اگر کسی نے اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچائی پھر اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کو ہمارے ساتھ شمار نہیں کرے گا۔ یعنی اگر کوئی شخص اپنے پڑوسی کو
پہنچاتا ہے تو قیامت میں وہ ہم میں سے نہیں ہوگا، ہمارے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ کتنی بڑی وعید ہے کہ اپنے امت محمدیہ سے بھی اس کو نکال دیا گیا، صرف ایک پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک نہ کرنے کی وجہ سے۔ اعلان کروایا باقاعدہ پورے علاقے میں کہ جا کے ایک ایک بندے کو تک یہ خبر پہنچ جائے، کوئی اس سے غافل نہ رہے۔ تو آج اگر ہم کراچی میں ہیں، مسجد والے ہمارے پڑوسی ہیں، پنجاب والے ہمارے پڑوسی ہیں، تو ان کا خیال رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ پڑوسی ہونا بات کی بات ہے، مسلم و مسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی، اگر وہ مسلمان ہے تو وہ میرا بھائی ہے، چاہے وہ کسی بھی علاقے کا ہو، کسی بھی ملک کا ہو۔ مسلمان آپس میں اس طرح ہے جس طرح کا جسد واحد، حدیث میں الفاظ آتے ہیں مسلمان ایک جسم کے مانند ہے۔ جیسے جسم کے ایک حصے میں اگر کوئی تکلیف ہو رہی ہو تو پورا جسم متاثر ہوتا ہے، کسی کے سر میں درد ہے تو پورا جسم متاثر ہوتا ہے، کسی کو کوئی زخم لگ گیا ہے اس کی وجہ سے پورا جسم متاثر ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اگر کسی ایک مسلمان کو تکلیف میں ہے تو تمام مسلمانوں کی تکلیف ہونی چاہیے۔ یہ کہہ کر بات ختم نہ کر دیں کہ تو دوسرے علاقے کا ہے، دوسرے ملک کا ہے، ہمارے سے کیا تعلق، وہ بھی ہمارا بھائی مسلمان ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا موقع پر اونٹ پر سوار تھے، ارشاد فرمایا تھا کہ لا فضل لعربی ولا عجمی، کہ نہ عربی کو عجمی پر فوقیت حاصل ہے اور نہ عجمی کو عربیت پر فوقیت حاصل ہے، نہ کسی کالے کو گھوڑے پر فوقیت حاصل ہے، سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اگر کوئی فوقیت حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ تقوی اختیار کرے، تقوی کی بنا پر میری نظر میں فوقیت حاصل ہوگی۔ اس میں سب سے بڑھ کر آپ کے سامنے حضرت بلال کا واقعہ ہے، رابعہ بصری، ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ انتہائی کالی، یعنی رنگ نسل کے لحاظ سے کوئی خاص نہیں، لیکن بڑی بولی تھی، اللہ کے ہاں ان کا بڑا مرتبہ تھا اپنے تقوی کی وجہ سے۔ تو اس تقوی کی وجہ سے آپ ایک دوسرے پر فوقیت حاصل کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس تقوی میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپس میں محبت اور الفت کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔